بہت سے افراد اور انسانوں کو جب کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو وہ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ جب تک انسان سوال نہ کرے گا، مانگے گا نہیں، تو دوسرے کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے ایک ایسا فزیکل کانٹیکٹ ہے، ایسا معاشرے میں میل جول ہے کہ انسان کا دارو ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو کیوں ہم جو ہے کسی سے سوال نہیں کرتے؟ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمیں روکتی ہیں کہ ہم سوال نہیں اٹھاتے، ہم مانگتے نہیں ہیں؟ ہمیں جو صرف ضرورت ہوتی ہے ہم کسی سے سوال نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گزارا ہو جائے گا تو ہوتا رہتا ہے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے محروم ہو رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے کام رکے رہتے ہیں اس تعاون سے، اس مدد سے۔ تو سب سے پہلے جو انسان کو رکاوٹ ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ لا علم ہے، اس کے بارے میں لا علمی ہے، اس کو علم ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے اور کون سی سہولتیں اس کے لیے وابستہ ہے، ضرورت ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ کون سی چیزوں کو دوسروں کی مدد کے ساتھ پورا کر سکے۔ تو اس چیز کا علم نہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ میں مانگوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ جو ہے اس کے بارے میں کیا تاثر رکھیں گے، تنقید کریں گے یا اس کو برا جانیں گے یا وہ سمجھیں گے یہ اس لائق نہیں ہے۔ یہ ساری سوچیں جو ہیں وہ انسان کو وہ اس قابل نہیں چھوڑتی، اور وہ لا علم رہتا ہے کہ کون سی سہولتیں اور کون سی چیزیں جو ہے اس کے لیے سہولتیں وابستہ ہیں، ضرورت ہے اس کے پاس، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ تھی۔ دوسری رکاوٹ اس کی عقائد ہے۔ جیسے ایک انسان جو ہے وہ عقائد کا مجموعہ ہے، جس طرح کا وہ عقیدہ اپنے اندر رکھتا ہے نا، عقیدہ بلیف رکھتا ہے، اس طرح کی اس کے اندر سوچ جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی عقیدے کی وجہ سے طالب علم جو ہے بہت سارے علوم سے، علموں سے، سوالوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار میں سوال اٹھاؤں گا تو استاد جو ہے برائی نہ منا جائے اور وہ اس کا پیریڈ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ جب تک اٹھائے گا نہیں، بابا سوال نہیں اٹھائے گا، اس کو سوال کا جواب نہیں ملے گا، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو علم تبھی حاصل ہوتا ہے جب بار بار آپ سوال اٹھائیں گے، نکات اٹھائیں گے، کہیں گے بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے یہ دوبارہ سے سب سمجھا دیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے خوف ہے، اس خوف سے وہ سوال نہیں اٹھاتا کہ کہیں میں سوال اٹھاؤں گا تو آگے سے جو مجھے لوگ جو ہے اس کا ریاکشن دیں گے تو میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، تنقید ہوگی، میرا مذاق اڑایا جائے گا، اور لوگ کہیں گے یار اتنا جہل تھا، اس کو یہ بات پتہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کو دنیا میں آ کے پتہ چلتا ہے، کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آتا۔ بہت ساری چیزیں انسان کو اس طرح معلوم ہوتی ہیں۔ وہ خوف ہو کر سوال اٹھائیں، جب وہ سوال اٹھائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہو جائے گا، معلوم ہوگا، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ کی مدد ثابت ہوں گے، اور اسی بات کو بے خوف ہو کر آپ پوچھیں، یقین کریں کہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ جو اس کی سوال اٹھانے میں، مانگنے میں ہے، وہ اس کی ذات ہے، نفس ذات، یعنی عزت نفس کا مارا ہوتا ہے۔ وہ سیلف اسٹیم اس کو سب سے زیادہ روکتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ غلط، میں اس قابل تھا، پھر اس نے یہ سوال کیوں اٹھایا، یہ چیز کیوں مانگ لی، یہ اس کی کیوں ضرورت یہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ میرے بارے میں غلط تاثر رکھے گا۔ تو یہ بات جو ہے انسان کو بہت زیادہ مجبور کرتی ہے، اسے روکتی ہے، رکاوٹ رکھتی ہے اس کے سوال اٹھانے میں، کہ وہ اس کی ذات اس کے اندر آ جاتی ہے۔